اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر سورہ قلم کی آیت نمبر 45۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور مہلت دیجئے ان کو، اِنَّ کیدی متین، بے شک میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو مہلت دے دیں، آزاد چھوڑ دیں، کہ بے شک میری تدبیر جو ہے وہ بہت سخت ہے، یعنی پکڑ جو ہے وہ میری بڑی سخت ہے۔ انہیں جو ڈھیل دی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ان کو جو ہے وہ عذاب سے دوچار نہیں ہونا پڑے گا، بلکہ ان کو ڈھیل جو ہے اس لیے دی جا رہی ہے تاکہ یہ بات مان لیں اور توبہ کر لیں۔ اگر نہیں مانیں گے تو ان کی کیا مجال ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ سکیں۔ اللہ جب چاہے گا ان پر اپنا شکنجہ جو ہے وہ کس دے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 46 ہے، ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون۔ کیا تسألہم، ان سے پوچھ لیں، اجرن ثواب، فہم تو وہ، من مغرم تاوان، مثقلون بوجھ، تو کیا آپ ان سے کوئی اجر مانگتے ہیں کہ وہ تاوان کے بوجھ سے دبے جا رہے ہیں؟ تو آپ ان سے پوچھئے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کی بات کو آپ لوگ جو ہے وہ سننا گوارا نہیں کرتے، اور ان کی باتیں آپ لوگوں پر ناگوار گزرتی ہیں، اور ان باتوں کو سن کر جو حق کی باتیں آپ کو پہنچائی جاتی ہیں آپ بوجھل ہو جاتے ہو۔ تو کیا آپ کو غیب کی طرف سے کوئی اطلاع ملی ہے کہ یہ اللہ کے نبی نہیں ہیں، اس لیے تم ان سے بھاگتے ہو؟ تو ایسا کچھ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے ام عندہم الغیب فہم یکتبون، یا ان کے پاس غیب ہے جسے وہ لکھ رہے ہیں؟ تو یعنی ان کے پاس کوئی غیب کی باتیں ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں سنتے، کہ ان کے پاس غیبی علم آ چکا ہے کہ یہ اللہ کے نبی نہیں ہیں، اس لیے یہ بھاگتے ہیں، اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان سے کسی قسم کا اجر مانگ رہے ہیں، یا کوئی جو ہے وہ دنیاوی دولت ان سے طلب کر رہے ہیں، یا مطلب جو انہیں وہ محسوس ہو رہا ہو کہ ان سے تاوان مانگا جا رہا ہے اور اس تاوان کے بوجھ تلے یہ دبے جا رہے ہیں، اس لیے یہ بات نہیں سن رہے، کہ مطلب نہ تو ان سے کوئی تاوان مانگا جا رہا ہے، نہ ہی ان کے پاس کوئی غیب کی اطلاع ہے کہ یہ اللہ کے نبی نہیں ہیں، تو یہ اللہ کی نبی کی بات کو سننے سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے آیت نمبر 48 میں، فَاصْبِرْ، تو صبر کیجئے، لِحُکْمِ رَبِّکَ، اپنے رب کے حکم کا، فَلَا تَکُنْ کَصَاحِبِ الْحُوتِ، اور تم نہ ہو جاؤ مچھلی والے کی طرح۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب صبر کی تلقین کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ نہیں مانتے، اس پر آپ صبر کیجئے، اس لیے کہ یہ لوگ نہ صرف یہ ایسا نہیں تھا کہ آپ کی بات نہیں مانتے تھے، بلکہ آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، اور ہر وقت جو ہے اسی چکر میں رہتے تھے کہ آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے نقصان پہنچایا جائے تاکہ آپ تبلیغ سے باز آ جائیں۔ تو یہ اللہ کی بات سننے کی بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچانے کے لیے مختلف جال بنتے رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صبر کرنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہے کہ آپ مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیں، یعنی حضرت یونس علیہ السلام جو کہ اپنی قوم کو تبلیغ کرنے کے بعد جو ہے وہ ان سے تنگ آ کر اپنی قوم سے نکل گئے تھے، غصے کی حالت میں اللہ سے گلہ کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی تھی کہ مچھلی نے ان کو نگل لیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے کچھ عرصے کے بعد جب انہوں نے اللہ سے توبہ کی اور دعا مانگی، اللہ سے التجا کی، تو ان کو ایک چٹیل میدان میں ڈال دیا گیا۔ پھر اللہ نے ان کی
جو ہے وہ پھر حفاظت کی اور ان کو اپنا برگزیدہ بنا لیا، تو اللہ نے ان کو اس جلد بازی کی وجہ سے سزا دی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ حضرت یونس کی طرح جلد بازی نہ کریں، آپ صبر کریں ان کی اذیتوں پر۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو خود ہی جو ہے وہ انجام سے دوچار کرنے والا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 49 ہے، لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، لولا اگر نہ، ان تدارکہ نہ ان کو سنبھالا ہوتا، نعمت فضل من ربہ اپنے فضل سے، رب نے اپنے فضل سے، لنبذ تو ڈال دیا جاتا، بالعراء چٹیل میدان میں، وہو مذموم اور وہ الزام دیے ہوئے ہوتے۔ تو یہاں حضرت یونس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو نہ سنبھالتا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا فضل کیا تھا کہ مچھلی نے ان کو نگل لیا اور اس کے بعد چٹیل میدان میں ڈال دیا اور وہ بیمار تھے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی حفاظت فرمائی، اور ایک بکری آتی تھی جو کہ انہیں دودھ پلاتی تھی، اور کدو کی بیل ان پر اگا دی گئی تھی جو کہ انہیں ہر قسم کے جراثیموں سے بچاتی تھی اور ہر طرح کی تکلیف دہ چیزوں سے بچاتی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت مند کر دیا تاکہ ان پر کوئی الزام نہ آئے۔ اور ورنہ لوگ جو ہے اگر اس طرح سے انہیں لوگوں کے حوالے کر دیا جاتا، اللہ تعالیٰ ان کی دستگیری نہ کرتے تو لوگ انہیں ملامت کرنے لگتے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس الزام سے بچانے کے لیے بیمار کر دیا اور پھر ان کی خود ہی حفاظت کی اور ان کو تندرست کر دیا۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 50 میں ہے، فجتبہ پس انہیں چن لیا، ربہ ان کے رب نے، فجعلہ اور ان کو کر دیا، من الصالحین نیکوکاروں میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے صالحین میں ان کو شامل کر لیا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 51 ہے، وَإِن يَقْعَدُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور اگر وہ اگر قریب تھا، الذین وہ لوگ، کفروا جو کافر ہوئے، لا یسلکونک کہ تجھے پھسلا دیں، بے ابصارہم اپنی نگاہوں سے، لما سمعوا جب انہوں نے سنا، ذکر قرآن کو، ویقولون اور وہ کہتے تھے، انہ لمجنون کہ یقیناً یہ تو مجنون ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ کو اپنی تیز نگاہوں سے پھسلا دیں گے جب وہ قرآن کو سنتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یقیناً یہ تو مجنون ہے۔ تو کافر لوگ جو تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذکر سے مراد جو ہے قرآن مجید ہے، نصیحت ہے، اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کے لیے بھیجی ہے، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے اور یہ کافر لوگ سنتے تھے، اور ان کا یہ ہوتا تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے تھے، اور ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ اپنی تیز نگاہوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھسلا دیں، یعنی ان کا دل ہوتا تھا کہ کسی طرح سے آپ کو وہ ہلاک کر دیں۔ وہ ایسے ایسے لوگوں کو بلاتے تھے جن کی نظریں اتنی تیز ہوتی تھیں کہ وہ جن کی طرف دیکھتے تھے وہ فوراً تڑپ جاتا تھا اور مر جاتا تھا۔ تو ان لوگوں نے ایسے لوگوں کو بھی بلایا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح سے جو ہے وہ ان کو نقصان پہنچائے، اور وہ اللہ کے ذکر جو ہے وہ جو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں قرآن پاک، اس سے باز آ جائیں۔ جب بھی وہ قرآن سنتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو مجنون ہے۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مجنون نہیں ہیں، بلکہ ما ہوا الا ذکر للعالمین، بلکہ یہ تو نصیحت ہے جہان والوں کے لیے کہ جو کلام جو آپ پڑھ رہے ہیں کسی مجنون کا کلام نہیں ہے کہ جو وہ پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ کوئی جنونی شخص جو ہے وہ اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتا۔ مجنون شخص جو ہے، دیوانہ شخص جو ہے، ایسی نصیحت والی باتیں لوگوں کو نہیں بتا سکتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ذکر ہے، نصیحت ہے جہان والوں کے لیے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ تو کافر لوگ جو ہیں وہ اپنی نظروں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھسلانے کی کوشش کر رہے تھے کسی طرح سے کہ آپ کو نقصان پہنچے، لیکن اللہ کے حکم سے آپ کو نقصان نہیں پہنچا، کہ وہ پہنچا نہیں سکتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرنے والا تھا، اور آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر لوگوں کے سامنے جو ہے وہ پیش کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی نصیحتوں کی باتیں پیش کر رہے تھے، یعنی قرآن پاک کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہے تھے۔ یہ کسی مجنون کا کلام نہیں تھا، بلکہ یہ نصیحت تھی جہان والے پروردگار کی طرف سے، جو لوگوں کے سامنے آپ پیش کر رہے تھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔